الله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه تبتت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجه الشریف. حالت آپ کے سامنے ہیں. ہمارے پاس سب سے بہترین ویپن دعا ہے. کم از کم دعا کر سکتے ہیں تاکہ دنیا میں جتنی تباہی مچی ہوئی ہے، ہر طرف خون بہہ رہا ہے، انصاف کا نام نہیں ہے. جو لوگ انصاف کا پرچم ہاتھ میں لیے ہیں وہ خود ظالمین ہیں. ایسے ماحول میں ہمارے پاس یہ ہے کہ ویپن دعا کریں. مولا جلد سے جلد تشریف لائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد. اور پھر یہ قرآنی دعا: ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران ذرية على العالمين ذرية من بعضها من بعض والله سميع عليم. صلوات پڑھیے محمد وعلى محمد. وعجل فرجهم. رجب کے مہینے میں یہ موضوع شروع ہوا ہے کہ نیڈ آف دی امامت آفٹر دی پروفٹ. بیسک سوال ہم سے کیا جاتا ہے کہ جب خاتم النبیین تھے تو پھر امامت کی ضرورت کیا وجہ امام کی؟ جب اگر ضرورت تھی تو وہ پھر خاتم النبیین کیوں ہو گئے؟ جب خاتم ہیں اس کے معنی کہ آخری ہیں، اس کے بعد رہنمائی کا سلسلہ ختم ہو جانا چاہیے. اس کا جواب کئی رخ سے دیا گیا ہے. آج جو جواب دیا جا رہا ہے، آج ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں باب الحوائج موسیٰ بن جعفر امام کاظم علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں ہم اس کو بھی کور کرتے ہوئے دونوں باتیں ملاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کس نتیجے تک پہنچتے ہیں. ایک قاعدہ ہے وہ قاعدہ لطف. سوال ہوتا ہے کہ اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا کیوں؟ خود پیغمبر کی ضرورت کیا ہے؟
جو ضرورت پیغمبر کی ہے وہی ضرورت امام کی ہے۔ کیا ضرورت بتاتا ہے خدا نے؟ کئی وجوہات بتائے ہیں، آج جس پر میں فوکس کروں گا وہ ہے قاعدہ لطف۔ It is kindness of Allah subhanahu wa ta'ala، رحمتک التی وسعت کل شیء، اس کی رحمت بہت رحیم ہے، وہ انسان کو ایسے ہی تڑپتا ہوا گمراہ نہیں چھوڑتا ہے۔ حالانکہ اسی حدیث کو سہارا لیں گے موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی، اللہم صل علی ان للہ علی الناس حجتین، حجتن ظاہرتن و حجتن باطنہ۔ اللہ نے انسان پر یہ کرم کیا ہے کہ دو حجتوں کو پیش کیا، دو پروفز کو پیش کیا، دو گائیڈ لائنز کو پیش کیا ہے، دو لائٹس کو دیا ہے۔ ایک لائٹ ظاہر ہے، اپیرنٹ ہے، ایک لائٹ ہڈن ہے۔ جو لائٹ ظاہر ہے، جو روشنی ظاہر ہے، رسل، انبیاء والاوصیاء، فالحجتن ظاہرتن فللانبیاء والرسل والاوصیاء۔ اپیرنٹ جو حجت ہے اللہ کی طرف سے گائیڈ ہیں وہ انبیاء ہیں، نبی ہیں، پروفٹس ہیں، اور رسول ہیں، ان میں سے اللہ نے 313 کو چنا، اور اس کے بعد اوصیاء ہیں انبیاء کے، یہ ظاہری حجتیں ہیں، لائٹ ہیں۔ حجتن باطنتن فالعقول، اللہ نے ایک حجت باطن رکھی ہے جس کو عقل کہتے ہیں، یعنی 50% ہے ظاہری حجت اور 50% ہے باطنی حجت۔ باطنی حجت عقل ہے، اس کے معنی کہ عقل بہت عظیم ہے، اسی لیے اللہ نے قرآن میں بار بار استعمال کیا ہے، یا افلا یعقلون، کیا تم عقل استعمال نہیں کرتے؟ لطیف اشارہ بھی ہے قرآن میں، لفظ عقل انفینیٹیو کہیں نہیں ہے، لفظ عقل کہیں بر قرآن میں ملتا نہیں ہے کہ استعمال ہوا ہو مصدر کی شکل میں، ہمیشہ فعل کی شکل میں ہے۔ تو یعنی اگر عقل کام والی نہیں ہے تو عقل ہی نہیں ہے، اگر عقل استعمال نہیں ہو رہی ہے تو عقل ہی نہیں ہے۔ قرآن کی لطافت ہے، وَهُمْ لا يَعْقِلُونَ افلا يَعْقِلُونَ، کیا وہ لوگ عقل نہیں رکھتے؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ افلا يَتَدَبَّرُونَ، کیا تمہارے پاس تدبر نہیں ہے؟ ام علی قلوب اقفالها، تمہارے دلوں میں تالے پڑ گئے ہیں۔ قرآن نے انکریج کیا ہے عقل کو استعمال کرنے کے لیے۔ امام یہ فرما رہے ہیں یہ عقل دو حجتوں میں سے ایک آدھی حجت ہے، یعنی لائٹ ہے انسانی معاشرے کے لیے، اتنی قوی ہے کہ اگر آپ دین بھی نہیں رکھتے ہیں مگر آپ کے پاس عقل ضرور ہے۔ عقل یہ کہتی ہے چوری بور اچھی چیز نہیں ہے، عقل یہ کہتی ہے جھوٹ اچھی چیز نہیں ہے، عقل یہ کہتی ہے کسی کا لوٹنا اچھا نہیں ہے۔ عقل خود یہ گائیڈ کرتی ہے، فہدینا، خدا کہہ رہا ہے اللہ وہ ہے جس نے ہر چیز کو خلق کیا، ثم ہدا، پھر اس کے بعد ہدایت بھی کر دی۔ پھر یہ لطف پروردگار ہے کہ عقل کے اوپر بھی پھر یاد دلانے والوں کو بھیجا تاکہ انسان پھر گمراہ نہ ہو۔ عقل کافی تھی، اس کے لیے کافی کسی اور چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ نے اپنے لطف سے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا۔ وہی قاعدہ لطف جب انبیاء کو بھیجا ہے، مرسلین کو بھیجا ہے، اماموں کی ضرورت بھی اسی طرح سے۔ اب اس کے لیے ہمارے پاس دلیل کی ضرورت ہے، آئیے اور واقعات کو پڑھتے چلیں گے، اور انشاءاللہ ہم یہاں سے اٹھیں گے تو تھوڑا سا روشنی اس باب الحوائج سے کی گھر سے کچھ لے کر کے جائیں اور ہماری زندگی کو منور کرنے کی کوشش کریں بہت اچھی طرح سے۔ امام ابو حنیفہ برادران اہل سنت کے 4 فقہی اماموں کے پہلے امام ہیں، جو شاگرد ہیں 5ویں اور 6ٹھے امام کے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا امام صادق علیہ السلام کے پاس، اللہم صل علی محمد وعجل فرجوں، میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا لڑکا ہے جو امام کے گھر میں پھر رہا ہے۔ میں نے اس لڑکے کو بلایا، میں نے سوال کیا انسان جو گناہ کرتا ہے سزا کس کو ہونی چاہیے؟
اب یہاں پر یہ نوجوانوں کے لیے بھی بہت ہی کوسچن بہت ہی مزیدار ہے، یہ بہت اس کو انالائز کرنا چاہیے۔ عموماً پوچھتے ہیں کہ ہم سے پوچھتے ہیں مولانا اللہ از اویئر آف واٹ وی ڈو، ہے نا بھائی، اللہ جانتا ہے ہم کیا کرنے والے ہیں، جب جانتا ہے تو سزا ہم کو کیوں دیتا ہے؟ تو اس کے معنی کہ پری پلان پورا سب کچھ ہو چکا ہے، اس کے پاس علم موجود ہے کہ وہ ہمارے گناہوں سے واقف ہے، ہمارے فعل سے واقف ہے، ہمارے افعال سے واقف ہے۔ جب ہمارے افعال سے واقف ہیں، ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ فوکس رہیے، پھر ذرا سا ایک مرحلے سے گزریں، پھر انشاءاللہ کسی نتیجے تک پہنچے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ یہاں بھی بہت سے نوجوان ہم سے سوال کر چکے ہیں، چنانچہ آپ بھی اپنے ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ ہم جو گناہ کرتے ہیں یہ گناہ میں اللہ شامل ہے یا نہیں ہے؟ اگر خالق ہے، قرآن کی یہ آیت ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا۔ پتا بھی جو گرتا ہے ذات پروردگار اس سے واقف ہے۔ تو اس کے معنی کہ ہونے والے افعال سے واقف ہے۔ میں کیا کرنے جا رہا ہوں اللہ واقف ہے۔ جب اللہ واقف ہے تو اس کے معنی کہ وہ جانتا ہے کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں، جنتی ہوں یا جہنمی ہوں، میں جانتا ہوں۔ چنانچہ اس لڑکے سے میں نے سوال کیا کہ میرے فعل میں مجھے کیوں سزا دی جا رہی ہے؟ اس بچے نے کہا کہ دیکھو 3 صورتوں میں سے ایک صورت ہے، بہت اچھی طرح لاجک کو سمجھیے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ یہ گناہ اللہ نے کیا ہے، ایک صورت ہے۔ دوسری صورت یہ کہ یہ گناہ بندے نے کیا ہے، 2 صورتیں۔ تیسری صورت یہ کہ دونوں نے مل کر کے کیا ہے، بہت اچھی طرح سے۔ یہ گناہ انسان جب گناہ کرتا ہے، افعال کرتا ہے، فعل کرتا ہے، یہ گناہ اللہ نے کیا ہے، استغفر اللہ، اس کا علم ہے، یا ایک بندے نے کیا ہے، اختیار پورا ہو گیا۔ تو تیسری یہ کہ دونوں مل کے کیے ہیں۔ اگر اللہ نے کیا تو پھر مجھے سزا کیوں؟ توجہ، اگر اللہ نے کیا ہے تو سزا مجھے کیوں دی جا رہی ہے؟ جنت کا بتایا جا رہا ہے، جہنم بتایا جا رہا ہے، یہ کیوں مجھے کیوں سزا دی جا رہی ہے؟ تو معلوم ہوا اللہ نے نہیں کیا۔ اب اس کے مقابل میں اگر اللہ بھی میرے گناہ میں شامل ہے، یہ قوی شامل ہے، ایک ضعیف کو تو سزا دے دیا، خود بچ گیا، تو معلوم ہوا شامل بھی ہمارے گناہ میں نہیں ہے۔ تو ایک ہی صورت باقی ہوئی کہ فعل بھی میں کرتا ہوں، اختیار سے کرتا ہوں، سزا بھی ملے گی تو میرے ہی فعل کی وجہ سے، جنت بھی ملے گی تو میرے فعل کی وجہ سے۔ تو یہ صورت کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے۔ جیسے اس نے جواب سنا ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ، اس نے کہا ذریۃ بعضها من بعض، یہ ذریت ہے جس کو چاہے ذات پروردگار چن لیتا ہے۔ سچ جانتے تھے، جاننے کے بعد بھی صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ تو اب ضرورت امام کیا پتہ چل گیا۔ ایک حدیث کو میں امام کی سامنے پیش کرتا ہوں، اس کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ بہت اچھی طرح ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد تعالی۔ دیکھیے بہت اچھی طرح سے، ما بعث اللہ انبیاءہ ورسولہ الی عبادہ الا لیعقلوا، اللہ نے کسی نبی کو، کسی مرسل کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ یہ تعلیم دینے کے لیے کہ تم عقل استعمال کرو، یوز یور ریزننگ، تمہاری عقل استعمال کرو۔ این تذہبون، کہاں جا رہے ہو، دیکھو تمہاری زندگی دیکھو، یوز یور ریزننگ۔ لیعقلوا عن اللہ، کس سے متعلق عقل استعمال کریں؟ اللہ سے متعلق، وہ ہے یا نہیں ہے۔ فَأَحْسَنَهُمْ اسْتِجَابَةً أَحْسَنَهُمْ مَعْرِفَةِ اللَّهِ معرفتاً للہ۔ جس نے بھی اس سوال کا جواب اچھا دیا وہی اللہ کی معرفت سے قریب ہے۔ اب یہ سورہ انفال کی آیت پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد یہ حدیث بھی مل جائے گی۔ سورہ انفال کی 24ویں آیت ہے، 8واں سورہ ہے۔ روزانہ 10 آیتیں ترجمے کے ساتھ فیملی کے ساتھ پڑھیے، ہماری یہ جتنے بھی جھگڑے پریشانیاں ہیں سب ختم ہو جائیں گی۔ ہم لوگ زندگی سے دور ہو رہے ہیں، روشنی سے دور ہو رہے ہیں۔ روزانہ 10 آیتیں ترجمے کے ساتھ۔ سورہ انفال 8واں سورہ، آیت نمبر 24، یا ایہا الذین آمنوا، اے مومنوں، مومنین سے گفتگو رہا، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اللہ اور رسول کے کال کا جواب دو تاکہ تمہیں زندگی ملے۔ تم سمجھ رہے ہو کہ زندگی ہے؟ نہیں، تم کھانا پینا یہ زندگی نہیں ہے، زندگی کچھ اور ہے۔ زندگی جو اور ہے وہ بولے بھی تو دنیا ہلتی ہے۔
تو وہ زندگی اور ہے جو گوشے میں رہتا ہے تو اس کا نام لیا جاتا ہے، اس سے دنیا ڈرتی ہے، اس کے ہونٹ ہلتے ہیں تو دنیا ڈرتی ہے۔ زندہ وہ ہیں جو کھڑے ہو جاتے ہیں تو دنیا کو پتا چل جاتا ہے وہ کھڑے ہو گئے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ کتنی ملتی ہے قرآن سے، دیکھیے حدیث کو مولا فرما رہے ہیں ما بعث اللہ انبیاءہ ورسلہ الی عبادہ الا لیعقلوا عن اللہ، لیعقلوا عن اللہ۔ اللہ نے کسی نبی کسی مرسل کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ عقل استعمال کریں اللہ سے متعلق۔ فاحسنہم استجابۃ، احسنہم معرفۃ للہ، بہترین اللہ کا جواب دینے والے وہی ہیں جن کے پاس بہترین معرفت ہے اللہ کی۔ یعنی جس کے پاس معرفت اچھی ہوگی اتنا ہی وہ بہتر جواب دے گا، لبیک کہے گا ذات پروردگار کی طرف۔ جیسے ہی خدا نے کہا یہ کرو فوراً لبیک، چونکہ اس کے پاس معرفت موجود ہے۔ بِأَمْرِ اللَّهِ أَحْسَنَهُمْ عَقْلًا عَقَلَهُمْ۔ پھر مولا نے فرمایا دیکھیں وَعْلَمَهُمْ وَأَعْلَمَهُمْ بِأَمْرِ اللَّهِ، سب سے زیادہ اللہ کے امر سے واقف ہونے والے کون ہیں؟ احسنہم عقلاً، جن کی عقل بہت ہی پاکیزہ ہے، بہت ہی سچی ہے، بہت ہی کامیاب ہے۔ کیسے معلوم؟ وَآقَلَهُمْ وَأَرْفَهُمْ دَرْجَةً فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ان کی عقل اتنی پختہ ہے کہ وہ دنیا میں بھی ان کا درجہ بلند ہے، آخرت میں بھی بلند ہے۔ 59 مسلم کنٹریز میں دیکھ لیے دربدری کتنی ہے، عقل کس کے پاس موجود ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ میں نے خطبہ جمعہ میں عرض کیا تھا، ابھی معلومات نہیں معلوم کیا کہیں ان چیزوں کو، ان خبروں کو سننے کے بعد ہمارے دل سے کیا نکلے سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ ہفتے 3-4 دن کے اندر اوپن ہوئی، جہاں قرآن نازل ہوا ہے وہاں پر کیسینو اوپن ہوئی جی، اس میں سابقہ امام کعبہ بھی بیٹھ کر کے تاش کھیلے۔ جب نیوکلیس ہی یہ عالم ہے تو الیکٹرون اور پروٹون کا کیا معلوم ہوگا؟ امام سابق امام کعبہ اس محفل میں بیٹھے، اور جتنے متوع تھے جو لوگ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والے، وہ لوگ سب شریک تھے۔ شخص کہ خود گمست کرا رہبری کند، کورے ندیدم عصا کش کورے دیگر بود، جو خود گمراہ ہو وہ کہاں سے ہدایت کرے گا؟ اندھے کے پیچھے نہیں جاتے، اندھے بھی ایک آنکھ رکھنے والے کو سامنے رکھتے ہیں پھر پیچھے جاتے ہیں۔ یہ کیسے آنکھ رکھنے والے ہیں؟ جو اندھوں کو سامنے رکھے ہوئے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا تو یہ کیا کہیں اس کے بعد؟ وہ جملہ مولا امام حسین کا جملہ ادا کریے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ جب معلوم ہوا کہ امیر شام واصل جہنم ہوا ہے، یہ معلوم ہونے کے بعد فوراً یہ اطلاع دی گئی کہ یزید اب بیٹھا ہوا ہے کرسی خلافت پر۔ امام نے فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، علی الاسلام سلام۔ مولا فرماتے ہیں اب سلام کر دو اسلام کو، خدا حافظ بول دو اسلام کو۔ علی الاسلام سلام اذ بلیت برعی مثل یزید علی الامہ، امت مر ایسا خلیفہ جو مثل یزید ہے، خود شرابی ہے، کبابی ہے، ایسا سر پر سوال ہو جائے تو ایسے پر اسلام پر خدا حافظ کہہ دو، خدا حافظ کر دو، اس لیے کہ اب کچھ باقی رہنے والا اسلام میں نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد مولا نے حدیث سنائی، یہ حدیث معصوم کی زبان سے، معصوم سے۔ بہت کم حدیثیں ہیں زبان معصوم قول معصوم، بہت کم حدیثیں ہیں۔ فَإِنِّي سَمِعْتُ جَدِّي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے میرے نانا سے میں نے سنا ہے کہ الخلافت محرمت علی آل ابی سفیان، میں نے نانا سے سنا ہے ابو سفیان کی اولاد پر خلافت حرام ہے۔ علی الاسلام سلام۔ اب ابن جو ہے بیٹھا ہوا، بن بیٹھا ہوا ہے، نہیں معلوم کس کا بن ہے، کون سا بن ہے، کس ڈن بن۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ اللہم ساری تباہی مچا رہا ہے، تو اس کو کون بتائے بھائی؟ اس کو بتانے والوں کی ضرورت ہے۔ اس لیے مولا فرما رہا ہے عقل استعمال کرو۔ یہ عقل تمہارے پاس مل نہیں سکتی جب تک کہ ہمارے دروازے پر
در آل محمد کے پاس نہیں. ہم لوگوں کو تکلیف ہوگی، پریشانیاں ہوگی، شہادتیں دیں گی. میں تو کہا کرتا ہوں کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جہاں سے شیعہ کی شہید کی شکل میں، صورت میں میت نہ نکل رہی ہو، ایک لاش نکل رہی. کوئی دن نہیں گزرتا. الحمدللہ، خدا کا شکر ہے، یہ خوشخبری ہے اس کی کہ وہ آ رہا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. ایک بہترین کتاب ہے، خصوصاً نوجوانوں کے لیے بھی اچھا، ہم لوگوں کے لیے بھی اردو میں ٹرانسلیشن ہو چکی ہے، اور اسلام دین معرفت. خوبصورت کتاب ہے. انٹروڈکشن ٹو اسلام ان بریف. آن لائن موجود ہے، www.alislam.org میں جائیے. بہت سی کتابیں، یہ بچوں کے لیے خصوصاً ہاتھ میں گیجٹ جن کے پاس ہیں، اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، ریڈ کریں. ود ان 1 hour 2 hour کتاب پڑھنے سے آپ کو آؤٹ لائن آف بکس معلوم ہو جائیں گے. توجہ ہوتا ہے. اس میں ایک جملہ انہوں نے لکھا ہے، علامہ طباطبائی، مائنڈ آف لاسٹ سینچوری کا، جس نے المیزان لکھی. وہ کہتے ہیں کہ قرآن کے نزول کے بعد جتنے عرب اپنے آپ پر مغرور تھے، توجہ، اتنے مغرور تھے کہ ہم سے بہتر کوئی لٹریسی میں تھا ہی نہیں. 7 قصیدوں کو لٹکا دیا تھا خانہ کعبہ میں، اس کے مقابل میں کوئی قصیدے نہیں ہیں. ذات پروردگار نے قرآن کو نازل کیا، ایک چھوٹے سے سورے کو بتایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر فاتوا بسورۃ من مثلہ. ایسی سورت لا. پورے مل کر کے جڑ گئے مگر کوئی جواب نہیں لا سکے. انہوں نے سب نے کہا ما ھذا کلام البشر، یہ بشر کا کلام نہیں ہے، ہم سے بلند ہے. تو کیا مقابلہ تھا؟ لٹریسی کا لٹریسی سے مقابلہ تھا. غرور کاہے کا تھا ان پر؟ غرور تھا ان کے علم، ان کی معرفت، ان کی لٹریسی، ان کے کلام پر ان کو غرور تھا. تو جواب اس نے، خدا نے اس سے بہتر کلام کر کے دے دیا. اب چونکہ جواب کلام کے ذریعے سے ملا، ان کے پاس پھر کوئی جواب نہیں تھا، تو انہوں نے تلوار اٹھائی. تو جب بھی باطل حق کے مقابل میں آتا ہے، توجہ کا طالب ہوں، اگر حق کا جواب حق سے نہیں دے سکتا تو وہ تلوار اٹھا لیتا ہے. آج بھی تو یہی بحث ہو رہی ہے. ہم بحث کر رہے ہیں عدالت چاہیے. میں UN جس کو کہتے ہیں یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن، UNO میں ہے فقط یو، باقی سب نو ہی نو. جی کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر. دیکھیں سب جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں انصاف کے لیے، وہاں پر بے انصافی ہو رہی ہے. جب عدالت کی بات ہو رہی ہے، بجائے اس کے کہ عدالت کا جواب عدالت سے دیں، کیسے دے رہے ہیں؟ میزائل سے دے رہے ہیں. مزاج میں تبدیلی نہیں ہوئی، وہی مزاج ہے. لٹریسی کے مقابل میں کیا دینا چاہیے تھا؟ لٹریسی دینا چاہیے تھا. انہوں نے تلوار دی. آج عدالت کے مقابل میں پھر انہوں نے، یہ کس کا مقابلہ ہے؟ یہ جہالت کا مقابلہ ہے. اسی لیے اہل بیت علیہ السلام نے ہمیشہ علم سے مقابلہ کیا. اسی لیے اس دروازے پر جو بھی آئے انہوں نے سرنڈر ہو کے کہا ان سے بہتر کوئی علم نہیں. ایک موضوع کی طرف مجھے بہت بات کرنا، امید ہے کہ نوجوان اس موضوع کو امام باب الحوائج کے دن ایک تحفہ سمجھ کے لے جائے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. ایزا شلقان ایک نامی ہے امام کے زمانے میں. وہ کہتا ہے کہ میں امام موسیٰ بن جعفر باب الحوائج کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا. ایک لڑکے کو دیکھا انہیں، موسیٰ بن جعفر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. اللہم صلی علی. اس نے کہا کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ تمہارے والد کیا کرتے ہیں؟ تمہارے والد یعنی امام، چھٹے امام. پہلے کہتا ہے کہ ابو الخطاب محمد ابن مقلاس اسد کوفی بہت ہی ہمارا دوست ہے. اس کے بعد کہتے ہیں اس پہ لعنت پڑھو. پہلے کہتے ہیں کہ بہت اچھا دوست ہے، اب اس کے بعد لعنت پڑھو. اس کے جواب میں اس لڑکے نے یہ جواب دیا بہت اچھی طرح سے. کیا دیا جواب؟ خدا نے بعض لوگوں کو ابتدا سے مومن پیدا کیا، مومن ہی خاتمہ کا ہوگا. بعض لوگوں کو کافر پیدا کیا ہے، کافر ہی مریں گے. یہ دو ہی قسم. تیسری قسم ہے جو بعض لوگ عاریتاً دین کو لیں گے. بہت اچھی طرح سے نوجوان لے کے جائیے، تحفہ ہے باب الحوائج کی طرف سے. عاریتاً کے معنی borrowing from something, someone، کسی سے بارو کر لینا، اس کو کہتے ہیں عاریہ میں لینا. عاریتاً لینا، عاریہ میں لے لیں گے کسی نہ کسی سے کوئی نہ کوئی آئیڈیالوجی، عاریتاً لیں گے.
جب کبھی اس طرف کی بات ہوتی ہے ادھر چلے جاتے ہیں، اس کی بات ہوتی ہے ادھر چلا جاتے ہیں۔ امام نے فرمایا ابو الخطاب بھی انہی لوگوں میں سے ہے، چونکہ جب تک کہ حق کی بات کر رہا تھا وہ ہماری طرف تھا، اب باطل کی بات کر رہا ہے وہ ہماری طرف نہیں ہے۔ یہ اختراع نہیں ہے، حقیقت ہے۔ ہمارا چاہنے والا اس وقت ہمارا ہے جو ہمارے اصولوں پہ چلتا ہے، ہمارا چاہنے والا ہمارا نہیں ہے جو ہمارے اصولوں پہ نہ چلے۔ اس کے بعد امام کی ایک دعا پیش کرنا چاہتا ہوں، بہت ہی خوبصورت دعا ہے جو اس موضوع سے مربوط ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ ان ابن محبوب ان الفضل ان ابن یونس ان ابی الحسن قال قال لی، میں نے مولا سے سنا، راوی کہتا ہے، اکثرو من ان تقول، تم ہمیشہ سے یہ دعا پڑھو۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس دعاؤں کا خزانہ بہت زیادہ، ان میں سے سب سے ٹاپ آف دی لسٹ امام زین العابدین۔ حالانکہ مولا کائنات کی دعائیں کچھ کمی نہیں ہیں، بہت سمندر، مولا کی دعاؤں کا بھی بہت زیادہ سمندر ہے، لیکن امام سجاد کی دعائیں خصوص مخصوص ہیں، اب سب جانتے ہیں۔ ہر امام کی دعائیں ہیں۔ موسیٰ ابن جعفر یعنی امام موسیٰ کاظم کی دعاؤں کا بھی حال میں مجموعہ چھپ چکا ہے ایران میں۔ ہم لوگوں سے عموماً سوال کرتے ہیں، مولانا آپ لوگ ہمیشہ غربت، پریشانیاں وغیرہ ہمیشہ ہمیں سے تاکید کرتے ہیں کہ دنیا کا خیال رکھو، بہت زیادہ ہاتھ سے نہ جانے دو، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ نماز شب میں امام باب الحوائج کی ایک دعا ہے۔ نماز شب پڑھنے والوں کے لیے روایت میں ہے کہ نماز شب پڑھنے والا کبھی بھوکا نہیں رہے گا، کبھی اس کا رزق جانے والا نہیں ہے۔ اور ایک برکت نماز شب والوں کی میں نے اپنی پریکٹیکل دیکھی، اس کی اولاد بھی کبھی بھوکی نہیں رہے، یعنی رزق اس کی اولاد سے بھی چنتا نہیں ہے۔ نماز شب بہت ہی عظیم چیزوں میں سے ایک چیز ہے۔ اکثر من تقول، اس نماز شب میں ایک دعا ہے، وہ دعا کیا ہے؟ یا حی یا قیوم، یا بر یا رحیم، یا غنی یا کریم۔ یا حی یا قیوم، ذات پروردگار حی ہے، قیوم ہے۔ یا بر یا رحیم، وہ نیکیوں کا مرکز ہے، نیکیاں وہیں سے چلتی ہیں۔ رحیم ہے وہ۔ ارزقنی من التجارت اعظمها فضلا، پروردگارہ مجھے تجارت میں سب سے زیادہ فضل عنایت فرما، یعنی میری تجارت کو کامیاب کر دے، یعنی مجھے سب سے زیادہ کامیاب۔ اعظم فضلا و افضلها آخرتاً، میری آخرت بھی اچھی کر دے۔ لا آخرت لا فیما لا عاقبت لا، پروردگار صرف مجھے دولت نہیں چاہیے، آخرت بھی چاہیے۔ اگر آخرت نہیں ہے تو یہ دولت بیکار ہے۔ امام نے یہاں پر گر دے دیا، دولت کماؤ مگر آخرت کی دولت کے ساتھ کماؤ۔ اگر آخرت کی دولت نہیں ہے تو تمہارے پاس دولت ہی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ ابن یونس کہتا ہے کہ مجھ سے مولا نے فرمایا زیادہ تم کہو، بہت ہے میرے ساتھ آپ لوگ بہت اچھی طرح سے، اکثر من ان تقول، زیادہ تم کہو اللہم لا تجعلنی من المعارین، پروردگارہ مجھے معارین میں سے نہ بنا۔ امام باب الحوائج کا تحفہ تجھے آج کے لیے، ہم سب کے لیے، پروردگار ہمیں معارین میں سے نہ بنا۔ کیا معنی معارین سے نہ بنا؟ ہم لوگ کسی کی آئیڈیالوجی کو لے کر کے نہ آگے بڑھیں، وہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں، وہ مولوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں، وہ خطیب یہ کہہ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے، وہ یہ جواب دے رہے ہیں، یہ نہیں۔ تم آزاد رہو، آزادی سے اپنے عقیدے کو چنو۔ تمہارا عقیدہ بھیک مانگا ہوا نہیں ہونا چاہیے، تم آزاد ہونا چاہیے تمہارے عقیدے میں۔ مولا فرماتے ہیں لا تجعلنی من المعارین، مالک مجھے عاریتاً جینا مت سکھا، میرے عقیدہ عاریتاً نہیں ہونا چاہیے، سالڈ عقیدہ ہونا چاہیے۔ ولا تخرجنی من التقصیر، پروردگار مجھے مقصر ہی رہنے دے، اس لیے کہ تجھے کوئی پہچان ہی نہیں سکتا۔ ما عرفنا کا حق کا معرفتک، پروردگار تیری معرفت کو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، اللہ کے معرفت تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ پھر یہ فرمایا ما عبدنا کا حق کا عبادتک، تیری عبادت کو، حق عبادت کو کوئی ادا نہیں کر سکا۔ کون؟ خود سرکار، جس کے لیے قرآن کہتا ہے طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کملی کے اوڑھنے والے، اے عبا کے اوڑھنے والے، رات کو اٹھ مگر اتنی جلدی مت اٹھ۔ ایک ہی عابد ہے جس کو معبود کہہ رہا ہے، سو جا۔
سب سے کہہ رہا ہے اٹھ، مگر ایک عابد ایسا ہے جس کی دل میں ایسی تڑپ ہے کہ وہ سوتا نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تو بہت کر چکا ہے، اب ذرا آرام لے، سو جا۔ ایسے عابد نے کیا کہا ہے؟ ما عبدناک حق عبادتک، تیری عبادت کا حق ہم سے ادا نہیں ہوا، تیری معرفت کا حق ہم سے ادا نہیں ہوا۔ تو معلوم ہوا اللہ کی معرفت میں ہم سب مقصر ہیں کہ نہیں ہیں؟ توجہ میرے ساتھ ہیں کہ نہیں ہیں؟ اللہ کی معرفت میں ہم سب مقصر ہیں۔ لفظ مقصر سے گھبرائیے نہیں، مولا نے فرمایا کہ تم مقصر ہو جب اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے، تو اسی لیے کہا یا علی تم کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور اللہ کے۔ مولا یہ یا اللہ ہے یا رسول اللہ ہے، ہم سب مقصر ہیں، ہم سب مقصر ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ امام نے حکم دیا ہمیشہ یہ دعا کرو، زیادہ دعا کرو، پروردگارہ مجھے معارین میں سے نہ بنا، پروردگارہ کسی کی آئیڈیالوجی کو لے کر کے ماننا جیوں، میں انڈیپینڈنٹ ہوں میری فکر میں، دوسرے مجھے مقصر ہی رہنے دے، اس لیے کہ تیری معرفت ہم سے حاصل نہیں ہو سکی۔ کل عمل تعملہ ترید بہ وجہ اللہ عز وجل فکن فیہ مقصرا، جو بھی تم کرتے ہو تمہارے دل کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات بہت بلند ہے، اللہ اکبر ہے، ہم پہنچ ہی نہیں سکتے، جتنی بھی عبادت کریں حقیر ہیں وغیرہ وغیرہ۔ عند نفسک فإن الناس كلهم في اعمالهم فيما بينهم وبين الله عز وجل مقصرون، پورے انسان اللہ اور رسول کے درمیان، اللہ اور بندوں کے درمیان جتنے انسان ہیں سب کے سب مقصر ہیں اللہ کی معرفت کے سلسلے میں۔ ان لفظوں سے عاریہ مت لیجئے، گھبرائیے نہیں۔ کسی نے کہہ دیا آپ کو مقصر تو ہم مقصر ہو گئے، باقری کون ہے؟ مقصر ہے، ٹاپ آف دا مقصر، ٹاپ لسٹ سے باقری، اس سے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ امام فرما رہے ہیں کہ تو مقصر ہی رہے، اس لیے کہ تو مولائی بن ہی نہیں سکتا، علی کو تو کیا پہچان سکتا ہے؟ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ ان لفظیوں سے دین کے حقائق ہٹتے نہیں ہیں، دین کے حقائق سالڈ ہیں، ان سالڈ حقیقتوں کی طرف ہماری رہنمائی کس نے کی ہے؟ ائمہ معصومین علیہ السلام۔ نوجوانوں کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ، بہت ہی چھوٹا نہیں ہے، ہر واقعہ پاؤنڈر کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ امام باب الحوائج کون ہیں؟ جن کی اکثر زندگی زندان میں گزری۔ کل میں پڑھ رہا تھا کہ پہلی مرتبہ جب امام کو زندان میں ڈالا گیا، امام نے ایک جملہ عنایت فرمایا، میں پریشان ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں جو حق پر رہ کر زندان میں جانے والے، آج بہت سے نوجوان ہمارے بحرین میں، بہت سے حجاز میں، بہت سے کچھ ہمارے مومنین پاکستان میں بے خطا زندان میں، ان کے لیے بہترین رہنمائی ہے۔ امام پہلی مرتبہ زندان میں جانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، پروردگار تو نے کتنا اچھا موقع دے دیا تیری ملاقات کا، مالک اب مجھے پریشان نہیں ہونا ہے، میں چاہتا تھا کوئی ایسی فرصت مل جائے جہاں پر تو اور میں رہوں۔ ابھی آپ نے سنا کلام مرحوم علامہ ذیشان حیدر صاحب قبلہ کا کہ زندان میں عبادت کی ذوفشانی، یعنی زندان میں روشنی پانے والی یہ ائمہ معصومین علیہ السلام ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ ہارون غیر رشید نے ایک بری لڑکی کو، نوجوان خوبصورت لڑکی کو اسائنمنٹ، نوجوان بچوں کے لیے بہت اچھی طرح سے، مولانا کینیڈا ہے، مولانا یہاں ہیں، ذرا مشکل ہے اور پریشانیاں، جب تک ہم لوگ ریزسٹ نہیں کریں گے اپنی بلندی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ بلندی حاصل کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ جتنا تم ریزسٹ کرو اتنا ہی تمہیں بلندی عنایت فرمائے گی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اسائنمنٹ دیا گیا کہ جاؤ، ایک لڑکا ہے، جوان ہے، آپ کو معلوم ہے امام موسیٰ بن جعفر وہ ہیں جو 20 سال کے سن میں امام بنے اور 21 یا 25 سال کے اندر پہلی مرتبہ زندان میں ڈالا گیا ہے۔ ایک نوجوان زندان میں ہے، ایک نوجوان لڑکی کو بھیجا جا رہا ہے کہ اس نوجوان کو بھڑکائے۔ وہ لڑکی آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ صبح سجدہ ہے، شام کا سجدہ ہے، صبح وضو ہے، شام میں وضو ہے، سوائے قیام اور رکوع کے کچھ دیکھتی نہیں ہے۔ تیسرے دن اس نے وضو کیا، اس کے پیچھے نماز پڑھنے لگی۔ تو میں یہ جملہ کہوں، حضرت یوسف کا قصہ قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت یوسف کون ہیں؟ حضرت یوسف اس مقام پر ہیں فغلقت الابواب قالت حیت لک، دروازوں کو ٹائٹ بند کر دیا اور یہ
پرنس ہے، جو پرنسس ہے، ساری دنیا اس کی حفاظت کرنے والی ہے، اس نے بڑے اپنے محل میں ایک محفوظ مقام پہ جا کر دروازے کو لاک کیا، اب no one is there، کوئی نہیں ہے، چلو آپ اور ہم ہیں۔ حضرت یوسف بھاگتے ہیں، قرآن کی بات ہے، بھاگتے ہیں کس سے؟ اس عورت سے۔ مجھے کہنے دیجئے، نبوت بھاگتی ہے، امامت بھاگتی نہیں ہے۔ تو امام کبھی بھاگتا نہیں ہے کردار کو بدلنے کے لیے، اسی زندان میں نماز پڑھتے، تاریخ کہتی ہے بھاگتے ہیں بھاگتے ہیں، قرآن قرآن، چنانچہ پیچھے سے دبوچا تو قمیص پیچھے سے پھٹی، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ فیصلہ کرنے والوں نے فیصلہ کیا، اگر سامنے سے پھٹی ہے تو یہ قصوروار ہیں، پیچھے سے پھٹی ہے تو وہ قصوروار ہے۔ چنانچہ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ یہ پاکیزہ انسان ہے، اس نے گناہ نہیں کیا ہے، قمیص نے اس کو گواہی دی ہے، مگر یہاں پر قمیص نے نہیں گواہی دی ہے، خود کردار نے گواہی دی ہے۔ امام کے پیچھے نماز پڑھتی ہے، 1 دن 2 دن 3 دن، اس کے بعد اس کو پکڑ کے لے جاتے ہیں ہارون کے دربار میں۔ تو اسائنمنٹ یہ تھا، تجھے پیسہ اس لیے دیا گیا تھا کہ تو اس نوجوان کو بھٹکائے۔ اس نے کہا جو چیز میں نے زندان میں پائی ہے تیرے محل میں نہیں۔ عزیزان گرامی، یہ چیز ہم لوگ نوجوان بچے ہمارے یہ لے کر کے جائیں، یہ کون سی اسپرٹ ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے؟ بس آخری مرحلہ، امام کو باب الحوائج کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ امام 4 ایسی شخصیات ہیں جن کو باب الحوائج کہا جاتا ہے۔ ایک ان میں سے امام اور معصوم ہے، وہ ہیں باب الحوائج موسیٰ بن جعفر، جن کی شہادت کے تذکرے کے لیے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوسرے غیر امام میں غیر معصوم نہیں کہہ سکتے، میں ایک جملہ کہہ گیا، غیر امام میں غیر معصوم نہیں کہہ سکتے، یقین مخصوص معصومی 14 ہیں، لیکن گناہ نہ کرنے والے کو بھی معصوم کہا جاتا ہے۔ کس کی ہمت ہے کہ ابو الفضل کے ذات میں کوئی دھبا لگا دے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ کس کی ہمت ہے؟ باب الحوائج ابو الفضل العباس۔ اور دوسرے تیسرے باب الحوائج علی اصغر، چوتھے باب الحوائج ام البنی۔ اس کی توجیہ کی گئی، میرے پاس توجیہ کا 2 ہی توجیہ دوں گا۔ ایک، حضرت عباس کو باب الحوائج کیوں کہا جاتا ہے، اس کی کئی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے، انسان جب اس پر حملہ ہوتا ہے تو وہ ہاتھوں سے دفاع کرتا ہے نا؟ ابھی دنیا میں یہی دیکھتے ہیں کہ جب بھی اس پر حملہ ہوتا ہے تو دفاع کیسے کرتا ہے؟ وہ ہاتھوں سے دفاع کرتا ہے۔ لیکن یہ ابو الفضل العباس ہوا ہے جس نے ہاتھوں کو دے کر کے دفاع کیا، تو اس لیے ذات پروردگار نے کہا کہ اس کا مقام اتنا بلند ہے کہ چونکہ اس نے ہاتھوں کو دیا ہے، اب یہ باب الحوائج ہے۔ علی اصغر کو باب الحوائج کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ یہ وہ دودھ پیتا بچہ ہے جس نے بغیر لڑے کے دنیا کے سامنے باپ کی مدد کی ہے، ایسی مدد جو بڑے بڑے نہیں کر سکے ہیں۔ اس کی مسکراہٹ نے دنیا میں تہلکہ مچا دیا ہے۔ تیسرے چوتھے باب الحوائج کون ہیں؟ جناب ام البنین ہیں، جس نے 4 جوان بچوں کو دے کر کے قبریں بناتی تھیں۔ 4 قبریں بنانے کے بعد پھر مٹا دیتی تھی، پھر اس کے بعد ایک قبر بناتی تھی، ہائے حسین پیاسے حسین، اپنے بچوں پہ نہیں گریا کروں گی، روں گی تو پھر اس غریب حسین پر گریا کروں گی، عباس پہ گریا نہیں کروں گی۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب لٹا ہوا قافلہ مدینے میں آیا تھا اور یہ بی بی پوچھتی جا رہی تھی کہ نعمان سے بتا میرے حسین کا قصہ سنا، وہ کہہ رہا تھا کہ عباس شہید ہو گئے، کہا مجھے پرواہ نہیں، سنا مجھے حسین کا قصہ سنا، میرے شہزادے کا قصہ سنا۔ 4 فرزندان کی شہادت کے تذکرے کے بعد بی بی کے وجود میں کوئی لرزہ پیدا نہیں ہوا، صرف یہی پوچھتی رہی بتا میرا حسین کہاں ہے۔ جب حسین کی شہادت کی سنی تب ایک مرتبہ کربلا کر رخ کیا، اے مولا میں نے اپنی اولاد کو تیرے حوالے اس لیے کیا تھا کہ تو بچ جا۔ یہ باب الحوائج تیسری۔ آ جائیے باب الحوائج کس کی مجلس کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ بعض وقت غربتوں کو سنتے ہیں آپ، لیکن امام موسیٰ کاظم کی خاص غربت ہے کہ شہادت کے بعد بھی یہ آزاد نہیں تھے۔
امام سجاد کے لیے روایت میں نہیں ہے کہ امام سجاد کو جب زہر دیا گیا تھا، جب آپ کی شہادت واقع ہوئی تھی، آپ کے بدن سے زنجیریں توڑی گئی ہوں، ایسا واقعہ نہیں ملتا، لیکن جب باب الحوائج کو زہر دیا گیا، آپ کے بدن میں زنجیریں اسی طرح موجود تھیں، وہ کھولی نہیں گئی تھیں۔ ابھی آپ نے مرثیے میں سنا، حمالوں سے کہا گیا کہ اس کو جسر بغداد میں رکھ دیا جائے۔ خدا ان زائرین پر ہمارا سلام ہو، آج ملین کی شکل میں اس جسر بغداد پر پہنچے ہوئے ہیں۔ مولا اس وقت ہم موجود نہیں تھے، اگر ہم موجود ہوتے تو آپ کی لاش کو اٹھاتے، آپ کے جنازے کو اٹھاتے، اور جنازے کا اٹھانا ہمارے لیے شرف کا باعث ہوتا۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایسے میں ایک نوجوان جس کے چہرے سے نور برستا تھا، وہ آگے بڑھا، اس نے ان زنجیروں کو کاٹا۔ اسی لیے باب الحوائج کہا جاتا ہے، جس نے راہ اسلام میں زنجیریں آخری سانس تک پہنی، اب اس کے بعد آزاد ہوا تو مرنے کے بعد آزاد ہوا۔ مولا امام رضا آئے جا سے غسل و کفن دیا، اور اس کے بعد مولا کو قبر کے حوالے کیا۔ میں نے اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے، میں یہاں جانے سے پہلے 3 سال پہلے کی بات تھی، میرے شکم میں درد تھا، تکلیف بہت تھی۔ میں نے پہلی زیارت باب الحوائج کے پاس جانے کے بعد خاک جہاں پر زائرین چلتے ہیں وہ خاک کو لے کر کے شکم پر لگایا۔ مولا آپ کا مقام بہت بلند ہے، یہ خاک ہی میرے لیے کافی ہے شفاعت۔ خدا جانتا اس وقت سے واپس آنے تک آج تک میرے شکم میں کوئی درد کی شکایت باقی نہیں ہے۔ حقیقت میں باب الحوائج یہی ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے غسل دیا، کفن پہنایا، میرا دل پھر یہ غریب کو یاد کر رہا ہے۔ وارث جب ہوتے ہیں اسی طرح سے غسل دیا جاتا ہے، اسی لیے کفن دیا جاتا ہے۔ اللہ رے سید سجاد اجرکم علی اللہ۔ یہ وہ کون غریب ہے جس کا بیٹا زندہ ہے مگر باپ کو نہ غسل دے سکا، نہ کفن پہنا سکا۔ جناب زینب کہتی ہیں میں نے سید سجاد کو اس عالم میں دیکھا، اس کی روح پرواز کر جائے گی۔ میں نے سینے سے لگایا، بیٹا میں نے بابا سے سنا ہے کہ یہاں پر قبریں بنے گی، زیارت کرنے والے آئیں گے۔ سید سجاد نے جملہ کا پھوبی اماں جس کا بیٹا زندہ ہو، جس کا بیٹا زندہ ہو، باپ کو اس عالم میں چھوڑ کر جا رہا ہو۔ صلی اللہ علیہ یا موسیٰ ابن جعفر، صلی اللہ علیہ یا امام موسی کاظم، انا توجہنا واستشفعنا۔ سب مل کر کے چلے مولا ہم یہ کہیں گے اس غربت زدہ مقام پر جہاں دین نہیں ہے، اس غریب کی یاد کرنا اس بات کی دلیل ہے۔ سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ دیکھو محلوں میں رہنے والے اس وقت کے کلرز کہاں ہیں، لیکن یہ غریب کو یاد کرنے والے نہ صرف آج کاظمین میں پھیلے ہوئے ہیں، دنیا کے گوشے گوشے میں سب نوحہ پڑھ رہا ہے۔ یا باب الحوائج، یا موسیٰ ابن جعفر، اے دعاؤں کو لے کر آنے والوں، جنازے کو اٹھاؤ۔ مولا ہم جسر اقدس بغداد میں نہیں ہیں مگر یہاں جنازہ اٹھا رہے ہیں، اس شرف کو حاصل کرنے کے لیے کاش ہم ہوتے۔ یا لیتنا کننا معکم فنفوز معکم فوضا واللہ ماتم حسین۔